چلے میں سٹارٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ جو دو رویے ہیں، ایک طرف تو وہ جب وہ قریش کا وہ سردار آیا، وہ ثقفی جس کے بارے میں آپ نے کہا، تو وہ اس نے جا کر ایک اور رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے. اور بالکل اسی کے بعد ایک دو دنوں کے بعد وہ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ احرام کھول دیں اور لوگ نہیں کھول رہے. تو یہ اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ، یہ دو مختلف اس میں رویوں؟ اصل میں صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنا غم اور غصہ ظاہر کریں گے تو نبی کریم ہو سکتا ہے اپنی رائے بدل دیں. لیکن جب آپ نے بال کٹوا دیے تو ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب آپ کی رائے میں تبدیلی آنے کا سوال نہیں ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کی بات مان لی، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کی، پھر انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی اس کے بعد. تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ مثال دو کہ بھائی ڈسکشن ہو رہا ہے اور فرض کیجئے کہ جو بھی قیادت کر رہا ہے وہ آدمی کے ساتھ میرا فیصلہ یہ ہے، ایک آدمی کے ساتھ ہم تو نہیں مانیں گے اور آپ کو دیکھو ریویو کرنا چاہیے، ہم تو آپ سے درخواست کریں گے آپ سے ریویو کریے. لیکن اس نے کہا سوال ہی نہیں، فیصلہ ہو گیا اب آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں تو پھر مانتے ہیں. تو وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں اوپن ڈسکشن کا فورم ہوتا ہے جس میں آپ جھپٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو گیا آپ کہتے ہیں اب سوال ہی نہیں، اب ٹھیک ہے اب کوئی بات نہیں ہوگی. تو صحابہ نے پھر وہی کیا. پھر اس میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ نہیں سوال ہی نہیں، میں تو واپس جا رہا ہوں، میں تو آپ کی بات نہیں مانتا. یہ نہیں ہوا. اور اصل بات یہی ہے جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ظاہر ہے وہ پسند تو نہیں آیا لوگوں کو، کیونکہ بظاہر صحیح لگ رہا تھا کہ جی دب کر فیصلہ کیا گیا ہے. اور اسی لیے صحابہ ذرا مطلب یہ تھا کہ اس غم میں تھے، جو ہمیں روایت ملتی ہیں کہ کسی کی بھی بس دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر یہ کام کریں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی محبت تھی اور کتنی اطاعت تھی، مگر بعض دفعہ غم کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان میں ہمت نہیں ہوتی ہے. تو میں اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا وہ کام تو پھر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ناٹ ایون اے سنگل پرسن. تو وہ جو ہے نا اطاعنا اور سمانا والی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بہرحال بہت واضح ہے یہاں پر، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے لیڈرشپ میں بہرحال کہ بھئی یہ ایک اصول اور ضوابط اسلام سکھاتا ہے ہم سب کے لیے. دیکھیے اس میں میں آپ کو دو رویوں کے بیچ میں فرق بتاؤں. آپ کے زمانے میں بھی اور ہمارے ہر دور میں آج بھی ہوتا ہے، کلٹ ہوتا ہے. ایک کلٹ بن جاتا ہے. ایک شخص ہے پیر بن جاتا ہے اور اس کے مرید ہوتے ہیں، اور وہ پیری مریدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندھے بہروں کی طرح بس سننا ہے. بالکل ہے نا، یہ ہے کلٹ. صحیح. ایک منظر یہ ہے. دوسرا منظر یہ ہے کہ جیسے آج کل جمہوریت میں ہوتا ہے کہ معلوم ہے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو گلے پھاڑ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو چینے پہ جا رہے ہیں اور کوئی کسی کو تسلیم کرنے کو تیاری نہیں. مطلب ایک عجیب مطلب یہ آزادی کا آج مطلب ہمارے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی بات منوانا ہے، کسی کی بات نہیں سننا. مثلا بالکل دو انتہائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جو دیکھیے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین قسم کا ڈسپلن ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں پایا گیا، اور وہ دین کی بنیاد پر ہے. فوج کی بنیاد پہ نہیں ہے، ڈنڈے کی بنیاد پہ نہیں ہے، دین کی بنیاد پر ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک شخص رائے پر آپ کے مطمئن ہو کے فیصلہ کرتا ہے. یعنی یہ صحابہ جو آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اتنے سینسیٹیو ہیں کہ ایک بات جو ان کے نزدیک دین میں غلط لگ رہی ہے، یعنی وہ الگ بات ہے کہ وہ غلط سمجھ رہے تھے، نبی کریم نہیں مان رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی ایک مظلوم مسلمان کی ہم مدد نہیں کریں. یعنی ان کا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ نبی کریم یہ کیا بات ہوئی آپ نے ہمیں مال لوٹنے نہیں دیا، ہم تو ان کے گھر میں جا کے لوٹے تھے. یہ نہیں بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسلام کی خاطر کھڑے ہیں تو ہم اسلام کو بلند کریں، اور یہاں تو اسلام نیچے جا رہا ہے. لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ تھا کہ نبی کریم نے جو کلٹ بنایا تھا اگر میں کہوں تو وہ تھا جو سوچ سمجھ کے کرتا تھا اور حق کی بنیاد پہ اس کو کرتا تھا. تو یہ تربیت آپ نے فرمائی تھی، یہ ہماری اپنی زندگی میں اگر آ جائے تو کیا کہنے. ورنہ آج کل بھی ہر آدمی یہی چاہتا ہے، جو قیادت جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا آدمی روبوٹ بن جائے اور بس میں اس کو مطلب میری آنکھیں اس کی آنکھیں ہو، میرا کان اس کا کان ہو. جیسے ہوتا ہے نا ہمارا مطلب لوگ کہ مطلب ایک آدمی اگر آپ کے یہاں آپ کے اس میں گروپ میں اور اس نے ذرا سا آپ اختلاف کر لیا، اگلے دن اس کا پتہ نہیں چلے کہاں گیا وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت جو ہے اس کے اندر ایک طرف پوری ہوش مندی ہے، پورا مطلب یہ کنونسنگ ہے، پوری اپنی ڈسکشن کا ایشو ہے. لیکن فیصلہ جب آ جائے تو ڈسپلن کا عالم یہ ہے کہ اس کا سوال ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی وہ کیا جائے. یہ دونوں چیزوں کا توازن آپ کو صرف نبی کریم کی قیادت میں ملے گا، جو اور جگہوں پر نہیں ملتا ہمیں. صحیح. جزاک اللہ خیر. تو کوئی کوشچن ہے کسی اور بھائی کا، بہن کا، بھائی کا، کسی کا بھی؟ ایک کوشچن میرا تھا مجھے. جی ریحان بھائی. یہ ڈاکٹر صاحب 15 شعبان کا ٹائم آ رہا ہے، تو اس میں اس کی اگر کچھ تھوڑی سی فضیلت یا کوئی ایسی بات، کیونکہ بیک ہوم مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ
مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز اور یہ وہ حلوے بھی بنانے اور اس قسم کے کام ہوتے تھے شب معراج یا شب برات دونوں کے اس پہ. تو تھوڑا سا اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں 1-2 منٹ میں یا 2-4 منٹ میں؟ اور آج کل تو ہمارے ہاں اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دو انتہاؤں کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں. یا تو ایک زمانہ وہ تھا جس میں ہم نے بہت سی ایسی بدعتیں یا رسمیں بنا لیے تھے شعبان سے جو صحیح نہیں تھیں. آج یہ ہوا ہے کہ ہم نے شعبان کا اتنا صاف ستھرا منظر بنایا ہے کہ اس میں کوئی عبادت اگر کی بھی جا سکتی ہو تو وہی بدعت ہو گئی ہے. تو دونوں کے بیچ کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو شعبان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ کمزور اپنی جگہ پر ہوں گی لیکن موضوع نہیں ہے. اور اس کے بارے میں امت کے میں اس میں اندر یعنی اس کو کئی حدیثوں کو ملا کر جو مطلب نکالا جاتا ہے 3-4 باتیں اس میں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے اگر اس کا ایک ترجمہ قرآن مجید کی سورۃ دخان کی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ایک رات ہوتی ہے لیلۃ المبارکہ جس میں یفرق فیہا کل امر حکیم. اس میں ایک معاملے کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس کی تشریح یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کا اعمال نامہ فرشتوں کو دیتا ہے اس رات میں. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ وہی لیلۃ القدر ہے جو جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ 80,000 مہینے کے برابر ہوتی ہے. لیکن یہ تفسیر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور میری اپنی رائے میں یہ ہے کہ یہ اس آیت کا زیادہ مطلب ہے کہ اس کے اندر کیونکہ قرآن مجید میں سورہ قدر کی تو درجہ 1000 مہینے کی عبادت کا ہے. یہاں پر کہا گیا کہ ایک معاملے کی فرق کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کو الگ الگ. یعنی آپ نے 1 سال کا ایک اکاؤنٹ تھا بند کر دیا اب اگلے سال کا اکاؤنٹ کھول دیا. تو اس طرح سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے. تو اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اس موقع پر اس رات میں کہ اللہ میاں ہمارا اگلے سال کا جو اعمال نامہ ہے اگر اس میں کوئی سختی کی بات ہو ہماری تو بدل دیجئے. کسی قسم کے کوئی ہمارے لیے بیماری جو بھی ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے بدل دیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. اچھا رات کو جاگنا اسلام میں قطعاً مسئلہ نہیں ہے. تہجد کی نماز سال بھر ہوتی ہے تو اگر اس رات میں زیادہ عبادت کی جائے تو قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں 12, 13, 14 کے یا 13, 14, 15 کے. تو فرض کیا اگر کسی نے 15 تاریخ کو روزہ رکھا تو وہ جو 3 دن کے روزے ہوتے ہیں ہر مہینے کے اس میں آ جائے گا. تو روزہ رکھنا بدعت نہیں ہوگا. تیسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آپ جو ہے قبرستان گئے. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ کا بستر پہ ایک دم دیکھا کہ آپ غائب ہیں بستر سے. تو اب مجھے پریشانی ہوئی. سوچا کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے ہوں گے لیکن وہ بھی مجھے کوئی نشان نہیں ملا اس کا. تو میں تلاش کرتے کرتے آپ کو جنت البقیع پہنچ گئی اور وہاں دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس رات میں جا کے بقیع کے مرحومین کے لیے دعا کروں. اچھا اب یہ جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر اس میں اگر میری اپنی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مخصوص عمل تھا. یہ یعنی آپ نے دوسرے لوگوں سے نہیں کہا کہ تم 15ویں رات کو جا کے اپنے قبرستان پہ اپنے مردوں کے لیے دعا کیا کرو. تو اس کا مطلب یہ اگر فرض کیجیے ہم لوگ جاتے ہیں تو مطلب میں اس کو بدعت نہیں کہتا لیکن حکم نہیں ہے اس کا. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ 15 رات کی رات کو چپ چاپ سے چلے گئے تھے کہ عائشہ کو بھی نہیں بتایا تو اس کا مطلب بعض احکام ایسے ہیں جو آپ نے اپنے لیے کرتے تھے دوسروں کے لیے نہیں تھے وہ. تو اس میں بہرحال ہمارے یہاں اس چیز کو بہت بڑھا دیا گیا کہ بھائی وہاں جائیں گے پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پر اس دن کھانا پکے گا پھر وہ شیرینی ہوگی پھر تقسیم ہوگا پھر اس کے بعد وہ رسمیں ہوں گی اور وہ چیز ہم بڑھاتے چلے گئے. لیکن جو اصل بات تھی وہ ہماری کمزور ہو گئی. اس طریقے سے 15 شعبان کے بارے میں حدیث میں ایک حدیث ہے وہ بہت مضبوط نہ ہو لیکن بہرحال موضوع نہیں ہے. وہ یہ کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان مردوں کو دیکھتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 3 لوگوں کے. یعنی جو کوئی مشرک ہو یا جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہو قطع رحمی کرتا ہو اور جو ایک دوسرے سے بغض اور حسد رکھتا ہو کسی سے. ان 3 کے علاوہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت ہی اہم رات ہے جس میں اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہوتا ہے. تو اگر اس رات کو اس طریقے سے گزارا جائے کچھ گھنٹے ہی گزارے جائیں کچھ منٹ گزارے جائیں تو بہرحال یہ رات اپنی جگہ پر مقبول ہے. تو اس کے جتنا حصہ ہے اس کو ہم اس طرح سے کریں تو اس کی بالکل موجود ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ جب لوگوں نے اسے بدعتیں جوڑ دی تو بعض لوگ وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں رات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے بالکل مطلب سب بدعتیں ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. دونوں انتہاؤں کے بیچ میں اعتدال کیا زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب جتنی ریحان بھائی کوئی فالو اپ تو نہیں چلیں ڈاکٹر صاحب جتنی خشک باتیں تھیں وہ آپ نے ساری مان لی ہیں اور جو میٹھی والی تھیں وہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا رائے نہیں دے سکے. مطلب میں شعبان کا حلوہ پکاتا نہیں ہوں کھا لیتا ہوں. ہم نے تو بہت اور مزیدار بات یہ ہے کہ شعبان کے علاوہ بھی شعبان کو سمجھ کے کھا لیتا ہوں.
ہمارا شعبان تو ہر وقت ہے. نہیں بہت شکریہ, بہت اچھا کوشچن ہے ریحان بھائی, آپ نے ٹائملی جو ہے نا وہ کیا. اس کی بہت ساری میرا ایک فالو اپ کوشچن اسی بارے میں تھا کہ مطلب اس میں مذائقہ تو نہیں ہے یہ اس رات جاگنے میں اور روزہ رکھنے میں, لیکن اگر اسپیسیفکلی ہم نارمل پریکٹس میں ہمارے وہ 3 روزے رکھنا نہیں ہے یا راتوں کو جاگنا نہیں ہے اور ہم صرف اس رات کرتے ہیں, تو پھر اگر یہ احادیث وہ ہیں کمزور ہیں تو پھر وہ کہیں بدعت میں شمار تو نہیں ہو جائے گا؟ ابھی تک کوئی ایسی حدیث ایجاد نہیں ہوئی ہے جو یہ کہے کہ اگر آپ نے زندگی بھر تہجد نہیں پڑھی اور اگر ایک رات اتفاق سے آپ اٹھ گئی تو گناہ کیا آپ نے. اوکے, مطلب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے فرض کیجیے اسی رات پڑھی آپ نے, اس میں گناہ کی بات کیا ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے نا کہ جب آپ اس رات کو اٹھی تو اور راتوں میں بھی اٹھیے, ہم تو یہ کہیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب آپ اٹھتی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں ہی مت اٹھیے. یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا میرے نزدیک. اوکے. اب اس کی روایت بڑی خوبصورت ہے میٹھے کی. انہوں نے کہا صاحب اصل میں وہ نبی کریم کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو وہ اس سے صرف حلوہ کھا سکتے تو اس لیے ہم حلوہ پکواتے ہیں. تو پہلے آدمی اپنے دانت توڑے پھر حلوہ پکائے. حلوے بھی کئی قسم کے ڈاکٹر صاحب, دانت توڑ بھی ہوتے ہیں اس میں. جی ہاں, چاندی کے ورک شاپ لگے ہوئے بڑی بڑی تھالوں میں. یہ اصل میں انسان کا مزاج ہے کہ انسان کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے گا کہ سنت پہ عمل کرنے کے مقابلے میں جو نئی نئی باتیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے انسان. صحیح, جزاک اللہ خیر. یعنی آپ نے بہت اچھی اس کی تشریح کر دی. اصل میں ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے بھیجا شعبان کے بارے میں بھی, اور وہی والی بات ہے کہ بس وہ ہر چیز بدعت ہے اور کمزور حدیث ہیں اور یہ ہے. تو وہی جیسا آپ نے کہا کہ ایک ایکسٹریم ہے ویو, اور دوسری طرف اس میں ساری بدعت بھی بہرحال لوگوں نے شامل کی ہوئی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو مگر اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم ایک درمیانہ راستہ جو صحیح لگتا ہے وہ ہم اختیار کریں. تو جزاک اللہ خیر کہ آپ نے روشنی ڈالی. ٹھیک, کوئی اور کوشچن ہے تو کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک میں کر لیتا ہوں جتنی دیر تک کوئی بندہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک کوشچن یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا تھا اور اس خواب کے نتیجے میں انہوں نے وہ یہ سارا جو سفر تھا اس کا آغاز کیا, تو وہ خواب سچا تو نہیں تھا. اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ بالآخر تو نہیں کر سکے عمرہ؟ انہوں نے خواب میں عمرہ کو دیکھا تھا. یہ خواب کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا صحابہ کو. صحابہ نے یہی پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا خواب میں ہم نے دیکھا ہے اور آپ کا خواب تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس سال عمرہ کروں گا میں. ٹھیک ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس سال عمرہ کرنا ہے, تو وہ خواب سچا ہوا, اگلے سال ہو گیا عمرہ. صحیح. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہ قرآن میں آگے آئے تھے, انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو سنیں گے تو اس میں خود اللہ نے بھی اس کی تشریح کر دی ہے. جی جی جی. آپ نے سچا خواب دیکھا تھا, بس اس میں تھوڑا سا یہی تھا انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ. تو مگر اب نبی کو تو جو اشارہ ہوتا ہے وہ تو اسی وقت فوراً کر لیتا ہے. تو وہ انہوں نے آپ نے یہی کہا, اور ہو سکتا ہے آپ کے علم میں یہ بات آ بھی گئی ہو یا نہیں آئی ہو, تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھلایا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا. اور ظاہر ہے میرا خیال میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو کچھ ہوا, فتح کے جو راستے کھلے, جی جی بالکل. وہ صلح حدیبیہ میں مومنین اور منافقین کی بالکل واضح جو ہے وہ ہو گئی, تفریق بہت واضح ہو گئی. ظاہر نہتے گئے تھے اور انہوں نے وہ کیا جس کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا صلح حدیبیہ کو کہ ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا نذیر ہے. یعنی یہ سارے واقعات اور جس اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے نا, اصل میں دیٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ وہ سب کچھ جیسا آپ نے تشریح فرمائی ہے کہ جناب وہ پھر امن ملا اور پھر معاشرتی قوانین اسٹیبلش ہوئے اور پھر انہوں نے خطوط لکھے اور قبائل آنے شروع ہو گئے. ایک ٹیسٹ تو تھا مسلمانوں کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے آج کی آپ کی جو ہے بیان میں سنا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ یہ جو میقات ہے یہ کوئی ہیپ ہیزرڈ سے فیصلے سے یا یہ کوئی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا یہ کوئی ان کی تاریخی اہمیت تھی؟
کہ کوئی میقات 70 کلومیٹر پہ، کوئی سمندر کے اندر ہے، جیسے جدہ والا جو ہے وہ قسم، اور یہ مدینہ والا جو ہے وہ مدینہ یہ 400 حضرت کلومیٹر۔ ابراہیم کے زمانے میں اصلاً یہ بات طے ہوئی تھی، تو حدود حرم جو تھے حضرت ابراہیم نے طے کیے تھے، اور میقات آپ کے زمانے میں پھر طے ہوئی۔ تو اصل میں میقات کا ایک تو مطلب حدود حرم کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو حرم کے جتنے بھی رولز ہیں اس پورے ایریا پہ اپلائی ہوں گے، تو اس کے اندر رہنے والے شکار نہیں کر سکتے، مثلا فلاں فلاں جو پابندیاں ہیں۔ لیکن میقات میں تو ایسا نہیں ہے، میقات میں تو آپ شکار وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ احرام پہ جائیں گے تو بالکل یوں سمجھیے کہ اگر آپ بادشاہ کے ہاں جا رہے ہیں، مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس کے محل میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یا احترام دکھائیں گے، اور ایک یہ ہے کہ جو اس کا اپنا محل کے حدود شروع ہوتے ہیں وہاں سے چوکیدار شروع ہو جائے گا جو آپ سے پوچھنا شروع کرے کہاں آ جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو پروٹوکول دے کے وہ اندر لے کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے گویا حدود حرم میں داخل ہونے کا ایک عظمت پیدا کرنا اور اس اشعار کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے وہ بنا لیے گئے، جسے آپ کہیں تھوڑا سا آگے بڑھا کے اس کے حدود بنا دیے گئے، اب یہاں سے اللہ کی حرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو میقات کو قرآن میں کہا نا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، جو چاند کا دوران ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہیں میقات معلوم ہو۔ تو میقات دو چیزوں کا نام ہے، ایک میقات ہوتی زمانے کے لحاظ سے کہ اب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ مثلا ابھی چلے جائیں کہ صاحب میں اگست میں حج کر لیتا ہوں تو آپ نہیں کر سکتے، عرفات میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم عرفات کو صرف 9 ذی الحجہ کو مانیں گے، اس کے بعد نہیں مانیں گے۔ ایک تو میقات یہ ہو گئی، دوسری بات نے کہا کہ ہم تمہارے احرام کو اس وقت صحیح مانیں گے جب تم اس میقات سے وہ احرام کی حالت میں جاؤ گے، تو ہمارے دربار میں آنے کا یہ ہمارا لباس جو ہے فلاں جگہ سے پہن کر آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ کے گھر کی تعظیم کا ایک اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں اس کا تھوڑا تصور تھوڑا سا تھا، لیکن آپ نے اس کو پھر بہت واضح کیا، اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ چاروں طرف سے دنیا کے کونوں سے جو بھی آئے گا اس کو کسی میقات سے گزرنا ہے۔ تو اب اس میں یعنی مدینے کی جو تعظیم ہے، اگر آپ یوں کہہ لیں کہ مدینے کی نبی کریم کے قیام کی وجہ سے اس کی میقات بڑھا دی گئی، کیونکہ اب مدینے سے آپ کا تعلق ہو گیا، مدینہ جو تھا وہ گیا مکہ کی طرح حرم ہے، تو وہاں پہ حرم تو مدینے سے ہی شروع ہو گیا اصل میں، ہے نا؟ تو اس لیے اس کو میقات سے مطلب یہ کہ جوڑ دیا گیا، ورنہ دوسری جگہوں پہ تو اور کوئی حرمت نہیں ہے ان کی، تو ان کو چھوٹی جگہ رکھی گئی ان کی۔ تو یہ میقات حضرت ابراہیم کے زمانے میں طے ہوئے تھے یا یہ کہ وہ ان کا یعنی بہت مختصر تھا، زیادہ تفصیل نہیں تھی، آپ نے اس کو واضح کیا ہے۔ ان کے زمانے میں صرف حرمت ہوئی تھی، حرمت مکان ہوئی تھی ان کے یہاں۔ تو وہ صرف حرمت والی جگہ ان کے زمانے میں اسیس ہوئی تھیں یا یہ میقات بھی اسیس؟ جی انہوں نے آتا ہے نا حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم نے حرام قرار دیا تھا، تو حدود حرم ان کے زمانے میں طے ہوئے تھے، لیکن میقات نہیں طے ہوئی تھی تب۔ میقات کے بارے میں مطلب کانسیپٹ رہا ہوگا، لیکن آپ نے اس کانسیپٹ کو باقاعدہ بہت ہی متعین طور پر متعین کر دیا نا اس کا۔ ٹھیک، اسی لیے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، یعنی یہ چیز جو ہے جیسی آپ نے کر دی ہے ویسا ہی کرنا ہوگا اسے۔ اوکے۔ اب مثلا آج کل جو ہمارے لوگ اجتہاد کر لیتے ہیں کہ بھائی جدہ ہے، جدہ کے اندر جا کے احرام باندھ لیں گے، احرام کا یا حج کا، تو جدہ میقات کے اندر ہے، تو آپ کو میقات سے پہلے، جدہ اترنے سے پہلے یہاں سے جاتے ہوئے باندھنا ہوگا۔ تو جیسے مجیب صاحب نے کہا کہ یہ تو صرف سمندر کے اوپر سے جب پلین گزر رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے، تو یہ سمندر کے بیچ کا پورشن کیسے فگر آؤٹ ہوا ہے؟ تو آپ اگر 50 کلومیٹر پہلے باندھ لیں تو اس میں کس نے کہا کہ آپ کو کوئی جرم ہوگا؟ پہلے باندھ لیں، لندن سے بیٹھیے وہیں پہ احرام باندھ لیجئے، امریکہ سے بیٹھیے وہاں سے باندھ لیجئے اگر نہیں باندھ، اور آج کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ احرام باندھ کے آپ یہاں سے بیٹھ جائیے مثلا، اور نیت جب وہ اعلان کرے کہ ہم اس وقت میقات سے گزر رہے ہیں آپ نیت کر لیجئے، خالی بات ختم ہوگی۔ نہیں وہ تو میں سمجھ رہی ہوں کہ کس طرح سے، لیکن میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو ڈسٹنسز ہیں ہر میقات کے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارٹ آف کلومیٹرز اور اس کے حساب سے بتائے تھے اس وقت کہ اس ڈائریکشن میں اتنے کلومیٹر پہ ہوگا اور اتنے؟ بھائی یہ تو آپ کے الفاظ ہیں، علمیہ کے نبی کے الفاظ تو نہیں ہے کتنے کلومیٹر کا، آپ تو میقات بتا رہے ہیں کہ اتنے مطلب ایک فاصلے سے یہ ہوگے۔ اب ہم آج ناپ کے بتاتے ہیں، اسے ہم بتا رہے ہیں ناپ کے، آپ نے تو نہیں ناپ کے بتائے، آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یمن والے جو ہیں وہ مطلب یہ ان کی میقات جو ہے وہ مطلب یہ فلاں پہاڑ ہے، جب وہاں سے گزریں گے یلملم کی پہاڑی ہے وہاں سے ہوگا، آپ نے یلملم بتا دیا۔ اب یلملم کا پہاڑ ہوتا تھا 50 کلومیٹر کا، ہمیں نہیں معلوم، تو جتنے ہندوستان سے پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے وہ یلملم سے احرام باندھتے تھے،
پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مطلب یہ فرض کیا ریاض سے نجد سے جاتے ہیں، طائف کی جگہ ہے ذات القرن کہلاتی ہے، وہاں سے ان کی میقات ہوگی. پھر آپ نے کہا جو لوگ عراق سے شام سے آتے ہیں ان کے لیے مطلب یہ کہ جوحفہ کی جو آپ کی ہے یعنی مدینہ کی وہ ہوگی، اور جو ادھر سے آتے ہیں مثلا مصر وغیرہ سے تو ان کے لیے ایک جوحفہ ایک جگہ تھی جو میقات تھی، جس کی جگہ پر آپ رابغ ایک شہر ہے وہ میقات کے قریب ہے، تو اس کو مان لیا گیا ہے. تو آپ نے سارے چاروں حدوں کو متعین کر دیا ہے. اب یہ تو میرا مسئلہ ہے کہ میں پانی سے آتا ہوں، ہوائی جہاز سے آتا ہوں، پیدل چل کے آتا ہوں، تو مجھے اس میقات کو کراس کرتے ہوئے احرام باندھنا ہے. اب کیسے کروں گا یہ تو مجھے دیکھنا چاہیے، اور اس کے مختلف آپشن ہو سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، یہ شمائل کبریٰ کا کل ایک لیکچر سنا میں، اس میں یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جو لڑائی ہے شمائل کبریٰ میں اندیشہ ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اب اس وقت اتنا بیچارہ اسلام ہمارا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب ہم دوسروں کی جنگوں کو اسلام کی فتوحات میں بدلتے رہتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے بندے اللہ کے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے کہ نہیں ہے، اور اس زمین پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے کہ نہیں ہے. اب یہاں پہ جھگڑا یہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روس کا حکم چلے گا، وہ کہہ رہا ہے امریکہ کا حکم چلے گا. دونوں اس بات پر متفق ہے کہ اللہ میاں کا حکم نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اب اس کا اللہ میاں کیسے حل کرے گا؟ تو اللہ میاں تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ میاں تو ایک حکم دے 1 منٹ میں سارے کام حل ہو جائیں گے. اللہ میاں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو لانے والے بن جاؤ تو ہم تمہاری مدد کر دیں گے. ہم کہنا اللہ میاں واپس بیک ٹو یو. تو اب اللہ میاں تو کروا اپنا کام. اب دیکھیے نا آپ، میں نے تو یہ بات کہی ہے، کئی دفعہ کہی ہے، اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے شاید میں نے کہی تھی کہ 9/11 کا جو کیس پیدا ہوا تھا وہ روس نے اس پہ حملہ کر کے وہ 9/11 کو لپیٹ دیا، اور جتنے ظالم تھے اللہ میاں نے اب ایک دوسرے سے الجھا دیا ہے ان کو. اب یہ کس انجام پہ پہنچتے ہیں؟ ہمارا تو مقصد 2 ہی ہیں، یا تو اللہ میاں ان کو ہدایت دے دے اور ہم ہدایت دینے والے بن جائیں تاکہ اللہ کے بندے بن جائیں یہ، یا پھر اللہ میاں کے ان کے مقابلے میں ظالموں سے ہٹا کر مظلوم کو اوپر لے آئے جیسا اللہ کا طریقہ ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.